جن کی ڈیتھ ہوئی دوران راستوں کی بندش اور صحت کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے. یہاں پہ جو ڈی ایچ او صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ تمام سہولیات موجود تھی, ڈاکٹر موجود تھی, جبکہ ہم نے اس والے سے وزیر قانون میاں وحید صاحب سے اور جو ڈی ایچ او ڈاکٹر رنوی صاحب سے کوشچن کیا تھا کہ وہاں پہ وہ تینوں جو 2 لیڈی LHVs ہیں وہ بھی غیر حاضر تھی اور دیگر سٹاف بھی نہیں تھا. اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ دونوں LHV جو ہیں دونوں حاضر نہیں تھی, جس وجہ سے عورتوں کا چیک اپ وقت پہ نہیں ہو سکا اور کیا کہتے ہیں وقت پہ ان کو مظفرآباد نہیں پہنچا سکے, ہم DH کو نہیں پہنچا سکے, جس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. اچھا, آپ لوگوں کے مسائل کیا کیا ہیں یہاں پہ؟ کیا ایشو 20 روز سے روڈ بند ہے, آپ کو یہاں پہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں دستیاب ہیں, آپ کو صحت کے حوالے سے کیا کیا چیزیں یہاں پہ موجود ہیں, وہ ذرا ہمیں شیئر کیجیے. مین مسئلہ یہاں پہ روڈ کا ہے, روڈ یہاں پہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے جو ہے نا یہاں پہ خواتین جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو اسی روڈ مین مسئلہ ہمارا روڈ کا ہے. کھانے پینے کی اشیاء جو ہے نا وہ بھی ختم ہے, اور بھی کافی سارے مسائل یہاں پہ ہیں. دوائی یہاں پہ نہیں ہے, تو اور بھی کافی مسائل ہیں یہاں پہ. یہ جو لیٹسٹ ڈاکٹر ہیں نا, یہ سر ادھر بالکل موجود نہیں ہوتے ہیں. یہ خالی بس گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہی ہے, تو گھروں میں بیٹھتے ہیں, گھروں میں بیٹھ کر تنخواہ حاصل کرتے ہیں. تنخواہ حاصل کرنے کے بعد یہ جو مریض ادھر ڈیڈ نہیں ہو گیا, یہ تین مریض ڈیڈ ہو گئے. اچھا, یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے ابھی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سروس کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے, جس میں ابھی ایک ہیلی آیا تھا جس میں 6 ڈاکٹر یہاں پہ آئے, جن میں 3 لیڈیز ڈاکٹر ہیں اور 3 جینٹس ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان کی بہو تھی نا وہ. یہ ہمیں ابھی خوشی ہے کہ ڈاکٹر آئے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی افسوس ہے کہ آج سے پہلے بھی گورنمنٹ یہ کام کر سکتی تھی. ہمارے ساتھ یہ اتنے بڑے حادثے ہوئے اور گورنمنٹ کے کسی نمائندے نے ہمارے ساتھ کوئی تعزیتی کوئی اس طرح کا کوئی وہ نہیں کر سکے. یہ ہمیں بڑا افسوس ہے. یہ ہمارے جو MLA جو منتخب ہوئے ہیں, جو ہمیں ووٹ کے وقت ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور انہوں نے ہمارے سے جو ہے نا کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے, اور ہم تعزیت تک بھی نہیں کر سکے. یہ ہمارے MLA حضرات جو ہے نا یہ اسلام آباد میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہیلی سروس یہ ابھی تو شروع ہو چکا ہے, لیکن جو حادثے ہو گئے ہیں پہلے کے, ان کا جو ہے نا ان کے بارے میں وہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جو خواتین جو ہیں وہ 3 کی ڈیتھ ہوئی ہے, وہ آپ کی کیا لگتی تھی؟ تو اس وقت وہاں پہ ڈاکٹر موجود تھی یا نہیں تھی؟ کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا, کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا. اور وہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو ہم یہاں سرکاری ڈاکٹر صاحب جو ابھی یہاں پر موجود تھے, ان کے پاس ہم لے آئے. انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو بچا سکتے تھے. اس وقت تو ہماری وہ جو بہو ہے اس کی ڈلیوری اگر اس وقت ہو جاتی وہ بچ سکتی تھی, لیکن وہ ہمارے پاس وہ سسٹم موجود نہیں تھا, حکومت کا کوئی نظام موجود نہیں تھا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا, اور اس کا ہمیں بہت بڑا دکھ ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ پاک فوج کی طرف سے آپ لوگوں کو ہمہ وقت جو کسی نہ کسی طرف فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, تو اس بار بھی پاک فوج کی طرف سے آپ کو کچھ سہولیات فراہم کی؟ ہر ممکن کوشش پاک فوج نے ہمارے ساتھ, خصوصاً جو 643 مجاہد بٹالین ہے, خاص طور کرنل توقیر صاحب جو ہے, انہوں نے اپنی طرح سے جو بھی ہو سکا انہوں نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا جو ان کی وس میں تھا. لیکن آگے جو مزید جو ہو سکتا تھا وہ ان سے نہیں ہو سکا, کیونکہ حالات اس طرح کے تھے, راستہ نہیں تھا, جو ہے نا سارے مسائل تھے, جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا. اور ہمیں انتہائی دکھ ہے. مجھے تو ایسا دکھ ہے کہ میں کہتا ہوں یہاں کا MLA اس وقت یہاں پر آتا, میں نے اس کو گلہ گوڑ کے مار دینا تھا, کیونکہ وہ MLA جنہوں نے ہمارے آج تک ہمارے خون چوس کر وہ وہاں پر اپنے جو ہے نا پراپرٹیاں بنا رہے ہیں, اور ہم جو ہے نا یہاں مر رہے ہیں, اور ہمیں اس وقت کوئی پرسان حال ہمارا نہیں ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ تعزیت تک نہیں کی ہے. مجھے اتنا بڑا افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں بھی اس طرح کا کوہرام کوئی مچائے, تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ جب کسی گھر میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس وقت ان کا دل کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی ہاتھ سے ایسا حال ان کے گھر میں بھی کرے, تاکہ ان کو کوئی احساس ہو جائے کہ کسی غریب میں اس طرح مسئلہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. جی ناظرین, جس طرح لوگوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے ان کو کوئی سہولت فراہم نہیں کی گئی, نہ یہاں پہ روڈ کو بحال کیا گیا. حالانکہ اس بار جو برف کا ریشو ہے وہ دیگر سالوں کی نسبت بہت کم پڑا ہے. اسی سیزن میں یہاں پہ تقریباً 5 سے 8 فٹ برف جو ہے وہ روٹین پہ پڑتی تھی. اس مرتبہ جو ہے وہ 2 سے 3 فٹ برف پڑی ہے, وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ یہاں پہ 20 روز گزر چکے ہیں, تو یہاں پہ جو شاہراہ نیلم ہے اس کو بحال نہیں کیا جا سکا. حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جن نے جو ہے وہ روڈ بنا دیا, روڈ جو ہے بحال کر رہے ہیں. یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے یہاں پہ روڈ کمیونیکیشن کا ایشو ہے,
रोड बहाल ना हो सका, जिसकी वजह से इन लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। अभी हुकूमत की तरफ से 2 डोजर मशीनें लगाई, एक चेन डोजर और एक जो है एक्सवेटर। तो अभी तक रोड जो है वो आप तक नहीं पहुंच सका, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपर ग्रेस जो इलाका है ये इंतहाई मसाइल में डूबा हुआ ग्रेस, और इन मसाइल में रखने वाले हमारे तमाम MLA हजरात जो है ना मुजरिम है। जिस वक्त वो यहाँ हमारे पास इलेक्शन के लिए आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, हम एक उम्मीद से उनको वोट देते हैं कि हमारे ये काम करें, हमारे ये मसाइल हल करें। तो अफसोस से कहना पड़ता है वो हमारे मसाइल हल करने के बजाय अपने अयाशियों में डूबे हुए हैं, अपने मकानात तामीर कर रहे हैं, अपने ख़रीद व फरोख्त में डूबे हुए हैं। तो हमें जो ना पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि हमारे मसाइल रोड के हवाले से रोड फौरी तौर पर बहाल की जाए और रखी जाए, और तालीमी हवाले से जो है ना हमारे स्कूलों में जो स्टाफ की कमी है उसको भी फिलफौर पूरा किया जाए।